بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی جمعے میں نے ایک بات کی کہ غلاموں پر حج نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی شرطیں بیان کی ہیں حاجی کے لیے، تو بڑا سینہ کوبی شروع ہو گئی، بڑا ادم مچا دیا لوگوں نے، اور کچھ لوگوں نے خود کو معتبر بنانے کے لیے کوئی بڑے جبے، کوئی بڑی پگڑی، کوئی لار رومال رکھ کے جناب، یعنی انہوں نے کہا جی ہمارا سر شرم سے جھک گیا۔ حیرت کی بات ہے، میں نے سر ہلایا ہے، جھکایا نہیں ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ آزاد پر حج ہے، غلام پر نہیں ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن آگے توجیہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اس توجیہ کی میں دیگر مثالیں دیتا ہوں، لیکن ان کا ایک جملہ اور بھی ہے، یہ کہتے ہیں جی کسی کا یہ فہم صحابہ کسی دور میں بھی نہیں رہا۔ تو حضور کسی دور میں بھی اس قدر مسلمانوں کی کوئی بھی ریاست محکوم نہیں رہی، غلام نہیں رہی۔ کس دور میں ایسا ہوا ہے کہ بجلی اور پیٹرول کے ریٹ یہودی طے کر رہے ہوں مسلمانوں کے ملک کے؟ کس دور میں ایسا ہوا ہے کہ 24,000 ارب کی مالیت سے مسلم ملک کی ایئرپورٹ کے اوپر سیکیور پورٹ کے نام سے ایک ٹیکنالوجی نافذ کی جائے جسے ایڈوانس پیسنجر انفارمیشن امریکہ لے گا، اور وہ امریکہ اور اسرائیل آپس میں شیئر کریں گے، اور مسلمانوں کے جو انٹلیکچوئل ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کی انفارمیشن رکھیں گے کہ یہاں سے ترقی کرنے والا کون آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح آج بھی IMF کا وفد پاکستان میں موجود ہے جو آپ کا بجٹ بنائے گا۔ پاکستان اس وقت 4 سال میں 54,000 ارب کا قرضہ لے چکا ہے، اور ٹوٹل پاکستان پر 97,000 ارب کا قرض ہو چکا ہے۔ یعنی اس سے پہلے 70 سال کے اندر، 72 سال کے اندر پاکستان پر صرف 45,000 ارب اتنا کچھ قرض تھا، جو اس حکومت نے، اس رجیم نے 97,000 ارب پر پہنچا دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر 50,000 ارب کا مزید قرضہ اس رجیم نے یا یہ رجیم رہی تو لے لیا تو آپ کی سلامتی تحلیل ہو سکتی ہے۔ آپ سر شرم سے جھک گیا، اور بھائی آپ کا سر اس وقت شرم سے نہیں جھکا جب بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف آپ ممبر و محراب پہ فتوے دیتے تھے کہ عورت کی حکمرانی بربادی ہے، جہاں عورت حکمران ہوگی وہ قوم فلاح نہیں پائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ اور وہی رومال پہن کے آج مریم نواز کی حکومت کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کے اندر مشیر بن رہے ہیں، ان کے دائیں بائیں بیٹھ رہے ہیں اور اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اس وقت سر شرم سے نہیں جھکا۔ جس رجیم نے اس ملک کو بلندیوں سے پستیوں میں ڈال دیا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے لیے جو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، غلام پر حج نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ غلامی اور آزادی کی تعریف سن لیں۔ ایک غلامی کسبی ہوتی ہے، ایک حربی ہوتی ہے، اور جس طرح کسبی اور وہبی ہوتی ہے، اور نبوت وہبی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں، کوئی ولی بن جائے، کوئی فقیر بن جائے، کوئی جو کچھ بھی بن جائے، بڑا عالم بن جائے، وہ کسب سے بنتا ہے، محنت سے بنتا ہے۔ لیکن کسبی اور حربی، کسبی اور وہبی صرف نبوت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے وہب ہوتی ہے، لیکن نبوت کسب سے نہیں ملتی۔ اسی طرح حربی غلامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے آنے کے بعد ختم ہو گئی۔ فتوحات ملیں گی، قیدی بنیں گے، مجرم بنیں گے، پھانسیاں لگیں یا بچ جائیں یا رہا ہو جائیں، لیکن غلام نہیں بنیں گے۔ یہ اسلام نے غلامی حربی ختم کر دی۔ کسبی غلامی یہ ہے کہ آپ خود کو اتنا مجبور بنا لیں کہ آپ ارادی طور پر ان کے حکم ماننے، غیر مسلموں کے حکم ماننے اور ان کے ماتحت، ان کے آرڈر کے تحت چلنے پر مجبور ہو جائیں، جو آج پاکستان کر رہا ہے۔ پاکستان اس وقت کسبی غلامی میں مجبور ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنا قرضہ ہم نے لیا ہے، مجھے آپ بتائیں کہ کیا پاکستان بنجر ہے؟ پاکستان میں کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی؟ پاکستان بیابان ہے، جنگل ہے، سنگلاخ ہے۔ پاکستان میں کیا نہیں ہے جو ہم کسبی غلامی کی طرف گئے ہوئے؟ اس لیے کسبی غلامی ریاستی غلامی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی، بجائے سمجھنے کے ہم نے شور و غوغا مچا دیا۔ کسبی غلامی ہر وہ ریاست کا آرگن ہوگا جو دوسروں کی ہدایات کے مطابق اپنے ملک کے فیصلے کرے گا، جو یہود و نصارہ اور ان کے غلبے کو تسلیم کرے گا، اور ہم تسلیم نہیں کر رہے۔ جو مسلمانوں کے خون گرا رہے ہیں، ہم ان کو نوبل انعام کے لیے منتخب کر رہے ہیں، نامزد کر رہے ہیں۔ جو مسلمانوں کے خون کے در پہ ہیں، وہ ہماری ساری انفارمیشن چرانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ جو مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، ہم ان کی تعریفیں اور سلوٹ کر رہے ہیں، اور ہم ان سے قرضے لینے کے لیے صرف اس لیے کہ ہم عمران خان سے بچ جائیں۔ عمران خان نے اپنے پونے 4 سالہ دور میں کیا پاکستان سے دہشت گردی ختم نہیں کی؟ امریکہ کا ناجائز قبضہ ایئرپورٹوں پر ختم نہیں کیا؟ کیا پاکستان کے اندر ڈرون حملوں کو بند نہیں کیا؟ تو پھر کیوں نہیں مانتے ہو کہ یہ آزادی کا دن ہے؟ یہ آزادی کے سال تھے، یہ 3 پونے 4 سال، لیکن اس کے پہلے کم غلامی تھی۔ لیکن عمران خان سے بچنے کے لیے جب ہم کسبی طور پر
آپ ارادی طور پر، غیر ارادی نہیں، ارادی طور پر امریکہ کی جھولی میں گئے، IMF کی جھولی میں گئے، تو نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم کسبی غلام ہیں۔ جو بھی حکومت اس رجیم کا، حکومت پاکستان کا عہدیدار ہے، میرا آج بھی فتویٰ ہے قرآن و حدیث کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، جو افسران اس چیز کے مجاز ہیں ان پر حج جائز نہیں ہے، ان پر حج کی شرائط لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اس قوم کو قصباً ارادتاً غلامی میں ڈال دیا ہے، اور اس قوم کے اس فرد پر بھی اس وقت آج حج نہیں ہے کہ جو ان کے خلاف مزاحمت نہیں کرتا، جو ان کا سپورٹر بنتا ہے، جو ان کے ساتھ چلتا ہے، گویا وہ ارادتاً غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی اکیلا منافق نہیں تھا، اس کا ساتھ دینے والے بھی منافق تھے۔ مسیلمہ کذاب اکیلا مرتد نہیں تھا، جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ بھی مرتد تھے۔ غلام احمد قادیانی اکیلا مرتد قادیانی ختم نبوت کا منکر نہیں ہے، جو اس کے سپورٹر ہیں، جو اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی مرتد ہیں۔ اس لیے جو اس حکومت کے ساتھ ہے اس پر حج نہیں ہے، شریعت کی روح سے نہیں ہے۔ جو اس حکومت کے خلاف دامے درمے سخنے مزاحمت رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ اس رجیم سے جان چھوٹے، اس پر حج ہے، اس پر عمرہ ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم حج بھی کریں گے، ہم عمرہ بھی کریں گے، لیکن وہ بھی کریں گے جو میرے نبی نے فرمایا ہے کہ ہم ظالموں کے خلاف، باطلوں کے خلاف، جھوٹوں کے خلاف، اور مسلمانوں کو مغرب اور یہود اور نصارہ کی غلامی میں دینے والوں کے خلاف اپنا قلمی، علمی، تحریری اور لسانی جہاد بھی جاری رکھیں گے۔